नमस्कार, केसीएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं एक्सक्लूसिव और ताज़ा खबर पर एक नज़र। मैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन खान, संपादक केसीएन टीवी चैनल। आज हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हजरत सीस अलैहिस्सलाम के बारे में है, जिनकी मज़ार भारत के फैजाबाद ज़िले के अयोध्या में स्थित है। मैं आपको बताता चलूं कि नबी पैगंबर, दूसरे पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का मज़ार शरीफ और सीस अलैहिस्सलाम की औलादों का मज़ार शरीफ आज बहुत ही खस्ता हाल में है। बहुत ज़रूरत है इन मज़ारों को बचाने की, इन मज़ारों की हिफाजत की। हजरत सीस अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस अभी हाल में ही जाली से घेरा गया और ऊपर छज्जा दिया गया एस्बेस्टस का, लेकिन बाकी इनके औलादों का जो मज़ार है, इनकी अहलिया का जो मज़ार है, जो जहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं है, खुला हुआ है, गंदगी का अंबार होता है, बेहुरमती होती है। आज इन मज़ारों पर जहाँ हर धर्म के लोगों का आगमन होता है, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है हजरत सीस अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ, पर बहुत ही हाल बेहाल होने के कारण केसीएन टीवी चैनल की टीमों ने वहां पर जाकर स्थिति का जायज़ा लिया और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर मरम्मती नहीं की गई, छज्जा नहीं दिया गया, घेराबंदी नहीं की गई, तो आज जो स्थिति है, यह स्थिति बहुत ही विकराल है। इसलिए वहाँ के खादिमों ने हम लोगों से कहा कि इन मज़ारों को लेकर बहुत लोग आते हैं, यहाँ से फैजाब हासिल करते हैं, पर इस ओर निर्माण की ओर किसी का ध्यान नहीं है। निर्माण आवश्यक है। तो आप सबों से केसीएन टीवी चैनल यह पुरजोर अपील करती है कि सीस अलैहिस्सलाम का जो अयोध्या में मज़ार अक़दस है और उस कैंपस में जितनी भी मज़ारें हैं, उन मज़ारों का निर्माण कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, योगदान दें। आइए अब आपको उनकी जानकारी की ओर लेकर चलते हैं। दुनिया में सबसे पहले आने वाले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे पुत्र और दूसरे पैगंबर हजरत सीस अलैहिस्सलाम, जिनकी मज़ार भारत के अयोध्या में है। आज हम आपको देंगे पूरी जानकारी और लेकर चलेंगे फैजाबाद की नगरी अयोध्या। इससे पहले आपको बताता चलूं कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम निहायत नेक खसलत फरमाबरदार और अपने वालिद आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने वाले थे। जब आपकी उम्र 150 साल हुई तो आपकी शादी
हजूरता बिनते आदम से हुई, जिनसे आपके यहाँ अनूस और नामा एक बेटा और बेटी पैदा हुए। इसके बाद आप 500 साल और जिंदा रहे। आपके यहाँ बहुत सी औलादें पैदा हुई। आपको आगे बताते चलें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 130 फीट ऊंचाई थी और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की 110 फीट। हजरत शीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे पुत्र थे और इन्हीं से पूरी दुनिया में जो भी इंसान हैं इन्हीं की औलादें हैं और यह सभी इंसानों के वालिद हैं, बाप हैं। आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे। और आप जो देख रहे हैं, हमने जो पट्टा पहन रखा है, यह पट्टा भी हजरत शीस अलैहिस्सलाम की मज़ार पर चढ़ा हुआ पट्टा है, जो मुझे वहाँ से मिला और मैं वहाँ गया और पूरी जानकारी ली, लोगों से बात की। हमारे साथ हमारे पीरो मुर्शिद सुहेल साबरी साहब और हमारे टीम के KCN TV चैनल के मोहम्मद असलम खान के अलावे पूरी टीम शामिल थी। हम लोगों ने जाकर हकीकत जाना, देखा, परखा। चूँकि भारत में एक ही पैगंबर की मज़ार है, यह दूसरे पैगंबर हैं। उस वक्त न भारत था, न पाकिस्तान था, न श्रीलंका था, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बस दुनिया थी। और आदम अलैहिस्सलाम इनके वालिद ग्राम के आने के बाद ही दुनिया नुज़ुल हुआ। और मैं आपको अब लिए चलता हूँ अयोध्या। आप देखें एक रिपोर्ट। अयोध्या में हजरत पैगंबर शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस का आप कर रहे हैं ज़ियारत। आप देख रहे हैं KCN TV चैनल के कैमरे से पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस जो मनी पर्वत के पास है। आप देखेंगे और सुनेंगे इनकी पूरी कहानी और लोगों की जुबान। मैं मोहम्मद जहीरुद्दीन खान, संपादक KCN TV चैनल। आज मैं उत्तर प्रदेश प्रांत के फैज़ाबाद ज़िले में हूँ और फैज़ाबाद में अयोध्या में हूँ। अयोध्या को लोग पूरी दुनिया जान रही है। बाबरी विध्वंस कांड और राम मंदिर निर्माण कांड से पूरी दुनिया जान रही है। वहीं मैं आपको बताता चलूं कि इसी बीच अयोध्या में बहुत शांति है। अयोध्या है, इसे राजनीतिक रंग दिया जाता है और यहाँ बुजुर्गाने दीन का लोग फैज़ाब हासिल कर रहे हैं। फैज़ाबाद बुजुर्गाने दीन के नाम से ही फैज़ आबाद यानी फैज़ाबाद। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 1 लाख कमोबेश मुस्लिमों के पैगंबरों के बीच एक पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार आप देख रहे हैं KCN TV कैमरा से। यह शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार था और अब आप देखें इनके शहजादों का मज़ार है यहाँ पर। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस कैंपस से बाहर 500 बीघा में
बहुत सारे वली, बहुत सारे बुजुर्गान दीन, बहुत सारे पीराने पीर, बहुत सारे सहाबी यहाँ पर लेटे हुए हैं, आराम फरमा हैं। हालांकि लोग यहाँ पर बहुत कम तादाद में आते हैं। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि हिंदुस्तान में भी एक पैगंबर हजरत सीस अलैहिस्सलाम आराम फरमा है। तो आपको मैं पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा, पूरी इतिहास बताऊंगा। आप बने रहेंगे केसीएन टीवी के चैनल के साथ, मैं बना रहूंगा आपके साथ। धन्यवाद। आप बताएं, अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दें और पैगंबर सीस अलैहिस्सलाम की धरती अयोध्या के बारे में जानकारी दें कि इनका मज़ार यहाँ पर जो है, इससे लोग किस तरह से फैज़याब हो रहे हैं। चूँकि फैज़ाबाद है और फैज़ाबाद में अयोध्या है, यहाँ पर हजरत सीस अलैहिस्सलाम जो आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे वारिस हैं, और यहाँ पर कैसे कैसे बुजुर्गाने दीन लेटे हुए हैं इस पूरे हिस्से में, तो बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। और हमारे गैर मज़ाहिब के मानने वाले लोगों को मेरा आदाब। मैं बहैसियत हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अलैहि तस्लीम की दरगाह शरीफ का अदना खादिम सूफ़ी सुहैल अहमद साबरी हूँ और मैं यहाँ पर ख़िदमत कर रहा हूँ। ये हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अलैहि नबीना तस्लीम जो कि अल्लाह तबारक ताला के प्रॉफिट हैं, नबी हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हैं। आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और आपका कद मुबारक 110 फ़ीट है और आप यहाँ अल्लाह के हुक्म से पूरी दुनिया की सैर व सियाफ़त करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए और यहीं आपने आराम सुकूनत अख्तियार फरमाई है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पैतियाने जानी पे इनके कुछ फ़र्जंदान आराम फरमा रहे हैं और पूरब जानिब में इंशाअल्लाह तबारक तआला भी आप ज़ियारत भी करेंगे, देखेंगे भी, दर्शन भी करेंगे कि उनकी बीबी साहिबा जो कि जन्नत की हूर हैं, जिनका इसमें ग्रामी है हज़रत हुरैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप वहाँ पर रोज़ रात में तशरीफ़ लाती हैं। यहाँ बुज़ुर्गों की एक महफ़िल होती है। तमाम गौस खुद अब्दाल मस कलंदर सालिक मज़ूब रिजालुल गैब नजबा रगबा गाज़ी शहीद यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और आपके गिरद नवा में 500 बीघे का ये रकबा है जिसमें ये कब्रस्तान है। और ये कब्रस्तान इस तरह है कि ये बहुत ही पुराना कब्रस्तान है। ये कब से आबाद है, कब से है ये कब्रस्तान, किसी को इसका इल्म नहीं है, क्योंकि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो पूरी रुए ज़मीन, पूरी भूमि एक थी, ना कोई देश था, ना कोई शहर था, ना कोई बस्ती थी। तो इसलिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ आपने सुकूनत इख्तियार फरमाई। ये 500 बीघे के में जो भी मज़ारें हैं वो बुज़ुर्गों की मज़ारें हैं। अब ये मज़ारें कब की हैं, कुछ के बारे में मालूम है कि कुछ 600 बरस की है, कोई 500 बरस की है। और ये 500 बीघे के में सब अल्लाह वालों की ही मज़ारें हैं। किसी आम इंसान की कभी कोई कब्र नहीं रखी गई है, कोई कब्र बनी नहीं है यहाँ पर। इसको जो है कदीमी कब्रस्तान कहा जाता है और तारीख़ हिंदुस्तान में दुनिया का पहला कब्रस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو محبوبیت کے درجے پر فائز فرمایا، اور آپ کو ابو بشر کا بھی خطاب ہے، سارے بشر کا آپ کو باپ کہا جاتا ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سب کو جو ہے سب کے سارے بشر کے آپ باپ کہے جاتے ہیں، ابو بشر ہیں آپ۔ لہٰذا یہاں پر تمام سمدائے کے لوگ، تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہاں اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ اس میں قبرستان میں یہ جو تمام بزرگائیں ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد ایسا تصور، ایسا خیال ہوتا ہے کہ یہ ان کی محبت میں یہاں تشریف لائے، اور یہ ایودھیا میں اتنے بزرگ ہیں کہ اگر آپ صبح سے شام تک اور یعنی کہ 24 گھنٹے اگر آپ زیارت کرنے کی کوشش کریں تو آپ کی زیارت مکمل نہیں ہوگی، اتنے بزرگوں کا یہاں پر آنا جانا ہے۔ اور یہ وہ ایودھیا ہے جہاں پر حضرت محمود نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے، ان کا مکان ہے۔ تمام بزرگ ہیں، شاہ فتح اللہ اودھی رحمۃ اللہ علیہ، پہلو میں آرام فرما رہے ہیں حضرت کوتوائی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیس علیہ السلام علیہ نبینا تسلیم کی خدمت کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے بغداد شریف کی سرزمین سے شاہ نجر الدین قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ سلامی گیٹ سے اندر داخل ہوں گے تو آپ کو سلامی گیٹ کے پاس ہی آپ کا مزار اقدس مرجع خلائق مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو وضو خانہ ہے، وضو خانے کے اوپر مزار شریف ہے، شاہ جلال الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے۔ شاہ جلال الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ ملتان کی سرزمین سے چل کر کے آئے اور آپ سکندر بادشاہ سکندر لودھی کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ بزرگوں کے حکم کے مطابق یہاں تشریف لائے اور یہاں پر آپ نے جو ہے عبادت کی، ریاضت کی، اور اس کے بعد آپ نے تصدیق فرمائی کہ بے شک یہ اللہ کے مقدس نبی حضرت شیس علیہ السلام ہیں۔ بادشاہ سکندر لودھی نے آپ سے دعا کے لیے کہا، آپ نے دعا فرمائی، نبی پاک کے توسل سے آپ نے دعا کری، بادشاہ سکندر لودھی کی دعائیں قبول ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بادشاہ سکندر لودھی نے اپنے پیر و مرشد کہا، حضور میری دعا قبول ہو گئی ہے اور آپ جو مجھ سے خدمت لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ تو ان کے پیر و مرشد شاہ جلال الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مکان کی نو تعمیر فرماؤ۔ تو یہ جو کچھ بھی حصہ بنا ہوا نظر آتا ہے آپ کو، یہ بادشاہ سکندر لودھی کے دور حکومت کا بنا ہوا ہے، اس نے اپنی موجودگی میں اس کو تعمیر کروایا، اور 500 تقریباً 1500 بیگھہ زمین آپ کے جو ہے ورثے میں لکھی، آپ کے نام سے لکھی، اور آپ نے اس میں لکھا کہ جو خاندان ان کے دیکھ بھال کرے گا، چراغ بتی کرے گا، اس خاندان کے لوگ اس کھیتوں کو بوئے جوتے ہیں، اپنے خاندان کی پرورش فرمائیں۔ تو ایک ایودھیا میں ایک گھرانہ ہے جو سید گھرانہ ہے، وہ خاندان سب سے افضل رہا، اس گھرانے میں وہ زمینیں گئیں اور وہ اس جو ہے یہاں وہ اس کی جو ہے دیکھ بھال کرتے رہے۔ اب چونکہ 1500 بیگھہ کھیت زمین تھا تو کوئی خاندان تو بوجھ ہو سکتا نہیں، اس نے چھوٹے چھوٹے کاشتکاروں کو آدھے اناج کے عوض میں دے دیا تھا۔ لیکن جب انگریزی حکومت آئی تو وہ زمینیں جو ہے سیلنگ میں نکل گئیں، ساری زمینیں اس میں نکل گئیں۔ ابھی جو موجودہ حالت میں دیکھیں تو حضرت شیس علیہ السلام کا آستانہ عالیہ ہے، اور اس میں تمام کام ہونے باقی ہیں، کیونکہ یہاں جب 1992 میں جب یہاں پہ ایک دنگا ہوا باہری لوگوں کے آنے سے، کیونکہ یہ ایودھیا کی سرزمین پرامن سرزمین ہے، یہاں کے لوکل کے لوگ بڑے پیار محبت سے، ہر مذاہب کے لوگ ماننے والے جو ہے بڑے پیار محبت خلوص سے رہتے ہیں اور بڑی عقیدت سے رہتے ہیں۔ لیکن جو باہری طبقے کو آتے ہیں وہ چاہے کسی مذہب کے لوگ ہوں، ان سے یہ جو ہے دنگا ہوا 1992 میں، اور اس کے بعد کچھ کتابیں تھیں، وہ کتابیں بھی جو ہے وہ آتش کدہ ہو گئی، جل گئیں۔ آپ کی تصدیق تمام کتابوں ملتی ہے، آپ اللہ کے مقدس نبی ہیں، اور اس لیے یہاں پر جو کتابیں جل گئیں تو یہ اشاعت زیادہ نہیں ہو پائی، لوگوں تک پہنچ نہیں پائی حضرت شیس علیہ السلام کی بارگاہ میں، اسی لیے وہ جو ہے کام نہیں ہو پایا۔ ابھی آپ دیکھیں گے یہاں بہت کام ہونے باقی ہیں۔ یہ ہمارے محب گرامی عزیزم حضرت پیر صوفی سید شاہ محمد سہیل صابری صاحب چشتی قبلہ دامن برکاتہم قدسی عالیہ دھنباد شریف کی سرزمین سے چل کر کے آئے۔ ان کو یہاں سے بڑی عقیدت، بڑی محبت
ہے اور بڑی انسیت ہے، آپ کے دل میں جذبہ یہ پیدا ہوا بزرگوں کے توسل سے کہ میں یہاں پر حضرت شیس علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ تعمیری کام کے سلسلے میں کچھ محنت کروں، مشقت کروں، اسی غرض سے آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے یہاں خراج عقیدت پیش کیا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ حضرت یہاں تشریف لائے ہیں، آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیے گا، آپ جو بھی میں آپ کو بیان دے رہا ہوں، جو بھی آپ کو ڈاکومنٹس میں دے رہا ہوں یہاں پر، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سچ مانیں کہ یہ حضرت جو ہے بڑے محبت والے، بڑے خلوص والے اور قوم و ملت کے ہمدرد ہیں۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں اور تمام مذاہب کے لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں یہاں پر خدمت کروں، تو خدمت کرنے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے جتنے محبین حضرات ہیں، متقلین حضرات ہیں اور جتنے بھی چاہنے والے لوگ ہیں، عقیدت مند لوگ ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ حضرت پیر صوفی سید شاہ محمد سہیل صابری چشتی صاحب قبلہ مدر نورانی کے ساتھ مل کر کے شانہ بشانہ تعاون فرمائیں اور یہاں پہ ایک نبی کے آستانے پہ بہتر سے بہتر کام ہو سکے۔ میری آپ تمامی حضرات سے یہی التجا ہے، یہی خواہش ہے اور یہی تمنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور تمام آپ کے آل اولاد کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں خادم صوفی سہیل احمد صابری، خادم درگاہ حضرت شیس علیہ السلام علیہ نبی تسلیم کے آستانے پر حاضر ہوں، اور اس وقت جو ہے میرے ہمراہ میرے محب گرامی عزیزم پیر طریقت الحاج صوفی سہیل احمد صابری چشتی صاحب قبلہ دھنباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، جو کہ بارہا ایک عرصے دراز سے آپ یہاں حاضری کا شرف حاصل کرتے رہے ہیں۔ ان کے دل میں یہ آرزو، یہ تمنا ہوئی ہے کہ وہ یہاں پر تعمیری کام کے سلسلے میں کچھ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہتے ہیں، جو کہ یہ حضرت شیس علیہ السلام کا آستانہ عالیہ بادشاہ سکندر لودھی کے دور میں تعمیر ہوا، جو کہ کافی جرجر حالت میں ہے، جس کو دیکھ کر کے پیر طریقت صوفی سہیل احمد صابری چشتی صاحب قبلہ فکر مند ہوئے اور انہوں نے ایک مشورہ بنایا کہ یہاں پر تعمیری کام از نو سرے سے ہونا چاہیے۔ یہاں پر آپ تمامی حضرات ابھی ویڈیوگرافی کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے حضرت شیس علیہ السلام کے پہلو میں ان کے فرزندان آرام فرما رہے ہیں، جو کہ یہ جگہ کافی کھلی ہوئی ہے، اس پر کوئی شیڈ نہیں لگا ہوا ہے، کوئی جالی نہیں ہے، جس پر جو ہے ہم لوگ چادر پوشی گل پوشی نہیں کر پاتے۔ یہاں پر جانوروں کی بڑی کثیر تعداد ہے، جس سے وہ بیڑ گندگی کرتے بے حرمتی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت شیس علیہ السلام کی جوزہ محترمہ، جو کہ جنت کی حور ہیں، حضرت حریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی مسند عالیہ بیٹھنے کی جگہ ہے، اس پر بھی چھت کا کوئی انتظام نہیں ہے اور وہ چھت کھلی ہوئی ہے۔ مئی جون کی گرمیوں میں یہ زمین جو ہے توے کی طرح، تانبے کی طرح جلتی ہے، یہاں پر کھڑے ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہمارے تمام حضرات جو یہاں خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں ان کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باہر جب سلامی گیٹ سے آپ اندر داخل ہوں گے تو آپ کو شاہ جلال الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف نظر آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پہلو میں سید سعید نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف آپ کو دکھائی پڑے گی، اس پر بھی صحن چھت نہیں ہے، اس پر بھی کوئی جالی نہیں لگی ہے، اور وہ بھی کھلی ہوئی ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے، بارہا بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، آپ کو فکر لاحق ہوئی یہاں کے تعمیری کام کے سلسلے میں، اور اسی سلسلے میں آپ نے ملاقات کی یہاں کے صاحب سجادہ پیر طریقت راہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا سید محمد آصف میاں فردوسی صاحب قبلہ مدظل نورانی سے آپ کو ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا، اور آپ نے مزید گفتگو فرمائی، اور آپ نے
جو ہے ایک یہاں پر لکھت تحریری طور سے سید محمد عاصم میاں فردوسی صاحب سے ایک اجازت نامہ لیا، اور اجازت نامہ لینے کے ساتھ مہر ثبت کے ساتھ انہوں نے اجازت نامہ لیا۔ حضرت نے اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ جو ہے یہاں کا تعمیری کام کر سکتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے اس حقیر بندے کی بھی مؤدبانہ عاجزانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات جو ہے یہاں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، کیونکہ حضرت اللہ کے مقدس نبی حضرت شیس علیہ السلام علیہ نبینا تسلیم کی یہ درگاہ معلیٰ ہے۔ بس حالات حاضرہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ کہیں کسی اور شہر میں آرام فرما رہے ہوتے تو آج یہاں کافی کام ہوتا ہوا نظر آتا، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ جو ہے آپ کا مزار مبارک مرز خلائق جو ہے وہ ایودھیا کی سرزمین پر ہے۔ لہٰذا ہم آپ تمامی حضرات سے گزارش کریں گے کہ صوفی الحاج محمد سہیل میاں صابری چشتی صاحب قبلہ مدد نورانی کے ساتھ ہم وطن شانہ بشانہ مل کر کے اور ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے اس کار خیر میں حصہ لیں، دامن در میں سخن جیسے بھی ہو سکے آپ ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور یہ اسی غرض سے حاضر ہوئے۔ اور صاحب سجادہ پیر طریقت راہ شریعت حضرت علامہ مولانا سید محمد عاصم صاحب قبلہ مدد نورانی سے آپ نے ایک سند لی کہ آپ سند مجھے جو ہے تحریر فرما کر کے دے دیں تاکہ میں لوگوں سے ملاقات کروں تو یہ سند یافتہ چیزیں اور دستاویز دکھا سکوں، تاکہ یہاں پر لوگ جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے اس میں کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ اب میں بڑے ادب کے ساتھ جو ہے یہ گزارش کروں گا یہاں کے صاحبہ سجادہ نشین پیر طریقت راہ شریعت حضرت علامہ مولانا سید محمد عاصف صاحب قبلہ فردوسی مدد نورانی سے بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں کے حالات کے بارے میں اور حضرت کے معاملات کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ برادران اسلام، آج ہم تمام لوگ درگاہ حضرت شیس علیہ السلام کے آستانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر ہمارے مہمان خاص حضرت سید صوفی سہیل احمد صاحب صابری جو جھارکھنڈ کی سرزمین سے یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جیسا کہ آپ تمامی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کے ایک نبی کی مزار ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور اسلام کے دوسرے پیغمبر ہیں۔ تاریخ میں آپ کا نام حضرت شیس علیہ السلام کے نام سے جانا و پہچانا جاتا ہے، جن کے بارے میں تقریباً 22 کتابوں میں روایتیں موجود ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک شہر ہے جس کا نام ایودھیا ہے۔ اس سرزمین پر اللہ کے ایک عظیم پیغمبر حضرت شیس علیہ السلام کی مزار مقدس مرجع خلائق ہے، جہاں پر پوری دنیا سے لوگ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہماری پیر طریقت حضرت صوفی سید سہیل احمد صابری صاحب سے ملاقات ہوئی اور درگاہ کے حالات انہوں نے دیکھا تو انہوں نے برجستہ مجھ سے کہا کہ حضرت یہاں کی تعمیری کام ہونا چاہیے، ہم آپ سے اس سلسلے میں کچھ مدد چاہتے ہیں۔ وہ مدد یہ تھی کہ مجھے اپنے پیڈ پر لکھ کر کے دینا تھا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے جب جائیں، دور حاضر میں لوگ درگاہ مسجد خانقاہوں کے نام پر بڑا فراڈ کرتے ہیں، اس لیے حضرت جب کسی کے پاس جائیں تو ان کے پاس ہماری مہر لگی ہوئی سند ہوگی جو اس بات کی تائید کرے گی کہ وہ خود سے نہیں بلکہ درگاہ کے اہم کارکنان اور اہل کمیٹی سب سے ملاقات کر کے حضرت نے درگاہ کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب ایک پیغمبر کے آستانے پر حاضر ہیں، پروردگار عالم آپ کے اس منصوبے میں کامیابی عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں حضرت شیس علیہ السلام کے فیضان سے پروردگار عالم انہیں مالا مال فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم پھر ملیں گے نئی اور ایکسکلوسیو خبر لے کر۔ آپ بنے رہیں KCN TV کے ساتھ، ہم بنے رہیں گے آپ کے ساتھ۔